میں محمد ثناء اللہ عامر آج آپ کو توبہ کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا کہ توبہ رب کے حضور کس طرح قبول ہوتی ہے۔ توبہ کے لیے سب سے پہلا طریقہ کار کہ انسان میں اعلیٰ درجے کی عاجزی کا ہونا ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ توبہ اللہ کو کس قدر پسند ہے اور کس انداز سے کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، بندے کا توبہ کرنا مجھے بہت پسند۔ صحن حرم ہے، تمام لوگ طواف کعبہ کر رہے، ایک شخص چہرے پر نقاب لیے صحن حرم میں داخل ہوتا ہے اور اس کی آہوں اور اس کی سسکیوں اور اس کے آنسوؤں میں اتنا درد ہے کہ لوگوں کی توجہ کعبے سے ہٹ کر اس کے غم کی طرف متوجہ ہو رہی۔ وہ صحن حرم میں جب داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد خالق کائنات کے حضور اس کے گھر کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بلند آواز سے کہتا ہے کہ اے میرے خالق کائنات، مجھ گنہگار کے اتنے گناہ ہیں کہ یہ زمین و آسمان کا فاصلہ کم ہے۔ کی آواز میں اس قدر سوز، اس قدر تکلیف اور اس قدر پریشانی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مالک، یہ ساتوں طبق زمین کے یہ ان کا فاصلہ ان کا کم ہے، لیکن میرے گناہ اس سے بھی زیادہ۔ سمندر کے قطرات زیادہ ہیں، کم ہیں، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ ریت کے ذرات کم ہیں، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ دریا کے پانی کے قطرات بہت کم ہیں، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لوگوں میں اس قدر اس کی آواز چلی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے کہ وہ اپنا طواف کرنا بھول جاتے، سارے طواف چھوڑ کر اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی اس کے کندھے کو ہاتھ لگا کر اسے حوصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مالک، میرے اتنے گناہ ہیں کہ اکیلے جہنم کا عذاب اگر مجھے دیا جائے تو عذاب کم ہو جائے، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ تو کہا کہ اسی طرح دل سوز آواز کے ساتھ وہ رب کو پکارتا جا رہا ہے، پکارتا جا رہا ہے۔ تو سارے صحن حرم میں سب لوگوں نے یک زباں ہو کر ایک بات کہی کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ والے، تو اتنا گناہ گار ہے تو لہٰذا اس طرح کر کہ تو کھڑا ہو رب کے حضور، ہم سب مل کر تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ خالق کے کائنات جل جلالہ عما نوالہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نقاب تو ہٹائیے، آپ چہرے کو کھولیے تو صحیح، ہمیں دکھائیے تو صحیح کہ آپ کون ہیں۔ جب یہ بات کی گئی تو اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا۔ نقاب ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ صاحبزادہ امام حسین، امام زین العابدین۔ یہ صرف ہمیں طریقہ سکھانا اور بتلانا تھا کہ ہم کس قدر تمہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ رب کائنات توبہ کو کس قدر پسند فرماتا ہے۔ حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرے تب بھی اور آپ کے حضور معافی مانگے، وہ اگر گناہ نہ کرے اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو پھر بھی وہ معافی مانگے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہم گناہ کریں تو رب کے حضور معافی مانگیں، تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ بھی نہ کرے اور پھر رب کے حضور معافی مانگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرے گا اس کے بعد معافی مانگے گا تو خالق کائنات اس کو معاف فرما دے گا، اور کسی شخص کے اگر گناہ نہ ہو اور پھر بھی وہ معافی مانگے تو خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ اپنے کرم سے نہ صرف اس کے درجات کو بلند کرے گا بلکہ اس کا نام نیکوں کی صف میں شامل فرما دے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ کے حضور دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں ہمہ وقت توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔